بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مہنگائی کا قصہ ہم لوگوں کو خود ختم کرنا ہوگا۔ کوئی بھی حکمران، سیاستدان، سیاسی پارٹی یہ قصہ ختم نہیں کر سکتی اور نہ ہی یہ کبھی کریں گے، کیوں کہ جو بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، سلطنت کرنے والے سیاستدان ہیں، بیوروکریٹس ہیں، سب کے سب ان چیزوں سے بری ذمہ ہو گئے ہیں۔ اب ان کے فرائض میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑنا، ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ، وہی روایتی سسٹم جو چلا رہے ہمارا سیاست میں کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، پورے معاشرے کی اخلاقیات کو تباہ کر دیا ان لوگوں نے، انتشار برپا کرنا، فساد پھیلانا، یہ ان لوگوں کے فرائض میں شامل ہے۔ اور انتقامی کارروائیاں کرنا، روز عدالتوں میں جانا ایک دوسرے کے خلاف، جھوٹے مقدمات بنانا، اب یہی ان کے جو اخلاقیات، یہ چیزیں یہی ان کی رہ گئی ہیں، کیونکہ سب نے پیسہ بنا لیا ہے۔ اب ان کا آخری مشن یہی رہ گیا ہے۔ پورے معاشرے میں، پوری سلطنت میں ان لوگوں نے فساد برپا کیا ہوا ہے، اور جتنے بھی یہ لوگ ہیں آج تک یہی سسٹم چلا، روایتی سسٹم میں جو بھی حکومت آئی اس نے پچھلی کو برا بھلا کہا، جو بھی آئی۔ اب دیکھیں کہ ان لوگوں نے کیا اس دفعہ کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ 10 ارب روپے سوشل میڈیا والوں کو، چینل کو خرید لیا، میڈیا کو خرید لیا ان لوگوں نے کہ یہی کہ ہماری پبلسٹی کریں، ہمارے جو کارنامے ہیں وہ لوگوں کو دکھائیں، پازیٹیو دکھائیں کہ ہم لوگوں نے پاکستان کو بجائے ڈیفالٹ ہونے سے پاکستان ترقی اس طرح سے کرے گا۔ اب یہ ہو گیا، یہ پروجیکٹ چل رہے ہیں انویسٹمنٹ کے، کچھ بھی نہیں چل رہا، صرف میڈیا کی حد تک سب کچھ ہے۔ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا اس پاکستان میں، سب کو جھوٹ ہے، صرف عوام کو انہوں نے استعمال کرنا ہے۔ اور یہاں پر عوام بھوک سے، غربت سے، مہنگائی سے لاچار ہو گئی ہے کہ لوگوں کے پاس چیزیں خریدنے کے، ایون کہ گھی، سبزی، چینی، کھانے پینے کی چیزیں خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ اب وہ کہاں سے میڈیکل کریں گے، اپنا علاج لوگ کریں گے جو غریب عوام ہے، یا اپنے بچوں کو اچھے اداروں میں پڑھائیں گے، وہ تو بات ہی دور کی ہے۔ ان لوگوں نے اب یہی کام شروع کر دیا، اتنا انتشار پیدا کر دیا ہے کہ ہر غریب انسان غربت سے مجبور ہو کر کوئی گولیاں چلا رہا ہے، کوئی خودکشیاں کر رہا ہے، کوئی ڈکیتیں کر رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل چھین رہا ہے، کوئی زبردستی تشدد کر رہا ہے لوگوں کے اوپر ایک دوسرے کے خلاف۔ ایسے ڈاکوؤں کا معاشرہ ہو، چوروں کا معاشرہ ہو، بد اخلاقوں کا معاشرہ ہو، جس طرح سے اسلام سے پہلے بھی اس طرح جہالت نہیں تھی جتنی کہ آج اب ان لوگوں نے پھیلائی ہے۔ سب کچھ ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے خود جان بوجھ کے ایسے معاشرے کو تشکیل دے دیا۔ کوئی لوگ آرام کی، سکون کی نیند نہیں سوتے آج کل۔ ان سے کون پوچھنے والا ہے؟ ہم لوگ خود پوچھیں گے۔ یہ مہنگائی، بے روزگاری، یہ غربت ہم خود ختم کریں گے، ان کا گریبان پکڑ کے کہ آپ لوگوں کے اتنے بڑے بڑے محلات، اتنے بڑے بڑے آپ کے کئی ایکڑ میں گھر، بڑے بڑے آپ کے فارم ہاؤس کہاں سے بنے ہیں؟ سب کچھ عوام کا پیسہ ہے، عوام سے لوٹا ہوا پیسہ ہے۔ جو چھوٹے سیاستدان ہیں مقامی، ان لوگوں سے پوچھیں وہ کہاں سے آیا ہے؟ جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے گرانٹیں ملتی ہیں، بجٹ ملتے ہیں کہ جی یہ عوام کے لیے سڑکیں بنائیں، فلاحی کام کریں، یہ لوگ 10% سے بھی کم خرچ کرتے ہیں، وہ بھی وہاں پر جہاں ان کے بہت زیادہ قریبی ہوں، ان کے چاہنے والے ہوں یا ان کی خوش آمدی ہوں، اور باقی ان لوگوں کا اپنا پراپرٹی بنانا مقصد ہے۔ کوئی پیسہ وہاں پہ خرچ نہیں ہوتا، ٹیکس ہمارا، پیسہ ہمارا، ہم ماچس کی ڈبیا سے لے کر مرتے دم کفن تک ٹیکس دیں اور ان لوگوں کی عیشیں ختم نہ ہوں۔ کو پاکستانیوں، اب ہمیں اس شعور کے ساتھ جینا ہوگا کہ ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنا، صرف مہنگائی کرنی ہے، عوام کو استعمال کرنا ہے اور عوام کا پیسہ لوٹ کر باہر لے جانا ہے۔ ان لوگوں کو صرف یہی مقصد رہ گیا ہے۔ کوئی بھی سیاستدان، کوئی بھی بیوروکریٹس میں چلے جائیں، جہاں بھی چلے جائیں، کوئی بھی مخلص نہیں ہے اس وقت۔ قوم کے ساتھ مخلص کوئی نہیں ہے اور نہ ہی ملک کے ساتھ مخلص ہے۔ تو اس کے لیے کم از کم اتنا کچھ ہو، جو غریب طبقہ ہے یا جو اپنی آواز بلند نہیں کر سکتا، ان کی جگہ پر وہ لوگ آواز بلند کریں، حق کے لیے لڑیں، جن کے پاس کوئی سورسز ہیں، جو بول سکتے ہیں، جو تعلیم یافتہ ہیں، تو تب جا کے ایک مضبوط قوم بنے گی۔ ورنہ اس طرح یہی نظام رہا تو سارے غریب بھیک مانگنے سے لے کر نیچے تک چلے جائیں گے۔ غربت کی لکیر سے نیچے جو لوگ زندگی گزارے 60% سے بھی زیادہ ہیں، جو 40% ہیں وہ یہی ہیں،
ہمارا ٹیکس کا پیسہ استعمال کرنے والے یہ بڑے بڑے مافیاز ہیں جو چیزوں کو کیا کرتے ہیں، ذخیرہ کر لیتے ہیں، قیمتیں بڑھتی ہیں تو چیزیں فروخت کرتے ہیں، اور اس طرح سے یہ بھی عوام کو لوٹ رہے ہیں۔ اس کے لیے نوجوان نسل، زیادہ تر نوجوان نسل کو آگے آنا ہوگا بغیر کسی خوف کے۔ تھینک یو۔